الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، اس لیے بہت سے احباب یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو جانور ہم قربانی کے دن قربانی کے طور پہ ذبح کریں گے، کیا اس میں ہم عقیقہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے میں کئی ایک علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ قربانی کے جانور میں آپ عقیقہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک جانور اس میں دو نیتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ قربانی کے طور پہ بھی ذبح کیا جا رہا ہے اور عقیقہ کے طور پہ بھی ذبح کیا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو اور مسجد میں نماز تراویح ادا کی جا رہی ہو، یا ظہر کی نماز ادا کی جا رہی ہو، یا عصر کی نماز ادا کی جا رہی ہو، تو وہ جماعت میں شامل ہو جائے اور نیت اس کی یہ ہو کہ یہ ظہر کی نماز بھی ہے اور تحیۃ المسجد بھی ہے، یہ عصر کی نماز بھی ہے اور تحیۃ المسجد بھی ہے، یہ تراویح کی نماز بھی ہے اور تحیۃ المسجد بھی ہے، تو یہ ایک نماز دو نیتوں سے ادا کرنا درست ہوگا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی ایک نیت سے دو نیتوں سے ایک جانور کو ذبح کرنا درست ہوگا، قربانی کے طور پہ بھی اور عقیقہ کے طور پہ بھی۔ علماء کرام کی دوسری جماعت کا موقف یہ ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ ایک جانور یا تو قربانی کے طور پہ ذبح کیا جائے یا عقیقہ کے طور پہ ذبح کیا جائے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایک جانور قربانی کی نیت سے اور عقیقہ کی نیت سے ایک ساتھ ذبح کریں۔ کیوں؟ کس لیے؟ ان علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ذاتی طور پہ مقصود ہوتے ہیں۔ اب قربانی ذاتی طور پہ مقصود ہے، عقیقہ ذاتی طور پہ مقصود ہے، یہاں پہ ایک جانور میں دو نیتیں کر لینا درست نہیں ہوگا۔ جہاں تک تعلق تھا نماز کا کہ ایک ہی نماز ظہر کی نیت سے بھی ادا کی گئی اور تحیۃ المسجد کی نیت سے بھی، تو وہاں پہ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو وہ دو رکعتیں ادا کرے بغیر نہ بیٹھے۔ یہاں پہ آپ نے کہا رکعتین، کوئی بھی دو رکعتیں، چاہے وہ دو رکعتیں فرض نماز کی ہوں یا نفل نماز کی ہوں، جماعت کی ہوں یا انفرادی طور پہ ہوں۔ تو یہاں پہ تحیۃ المسجد کی نماز ذاتی طور پہ مقصود نہیں ہے۔ یہاں پہ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، کوئی نہ کوئی نماز پڑھ کر بیٹھیں۔ اس لیے جب آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو وہ ظہر کی بھی ہو گئی، تحیۃ المسجد کی بھی ہو گئی۔ جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو وہ عصر کی بھی ہو گئی، تحیۃ المسجد کی نماز بھی ہو گئی۔ لیکن قربانی کے موقع پہ جب آپ جانور ذبح کریں گے تو شریعت نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو آپ قربانی کے دن اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں۔ دوسری جانب آپ سے شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو کوئی بیٹا دے تو آپ اس کی طرف سے جانور ذبح کریں۔ تو یہاں قربانی کے طور پہ جانور ذبح کرنا مقصود ہے، اور وہاں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، بیٹے کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جانور ذبح کریں۔ تو یہ جانور مطلوب ہے اپنی جگہ پہ اور وہ جانور مطلوب ہے اپنی جگہ پہ۔ تو یہاں پہ ایک جانور میں دو نیتیں کر لینا درست نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ اس امر کی بھی وضاحت کر دوں کہ اگر آپ قربانی کے طور پہ گائے ذبح کر رہے ہیں یا گائے میں حصہ ڈال رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہے ہیں یا اونٹ پہ حصہ ڈال رہے ہیں، تو اس میں عقیقے کی نیت کرنا ایک اور لحاظ سے بھی غیر مناسب ہوگا۔
ایک اور اعتبار سے بھی غیر درست ہوگا۔ وہ کیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقے کے موقع پہ گائے ذبح کرنے کی ترغیب نہیں دی، اونٹنی ذبح کرنے کی تعلیمات نہیں دیں، بلکہ آپ نے عقیقے کے طور پہ بکرے بکریاں وغیرہ ذبح کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے، آپ کے بھائی عبد الرحمن کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو آپ ان کا عقیقہ کریں اور عقیقے میں ہمیں اونٹ کا گوشت کھلائیں۔ تو امام بہقی اس حدیث کو اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، اس میں یہ آیا ہے اور روایت بالکل صحیح ہے کہ سیدہ عائشہ نے ان لوگوں کے جواب میں کہا معاذ اللہ، کہ میں اس عمل سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی کہ عقیقے کے طور پہ اونٹ ذبح کروں، اونٹنی ذبح کروں، میں اس عمل سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ مجھے اس غلطی سے محفوظ رکھے۔ ہم کیا کریں گے؟ فرمانے لگیں کہ ہم عقیقہ کے طور پہ وہ کچھ کریں گے جس کی تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، 2 بکرے 2 بکریاں۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ عقیقہ کے طور پہ اونٹ ذبح کرنا یا گائے وغیرہ ذبح کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس موقع پہ بکرے ذبح کیے جائیں یا مینڈے ذبح کیے جائیں، دمبے ذبح کیے جائیں۔ تو اس لحاظ سے اس حدیث کے اعتبار سے، اس روایت کے اعتبار سے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک جانور میں 2 نیتیں کر لینے کا سوال تب پیدا ہوگا جب آپ قربانی کے موقع پہ بکرا یا دمبا یا مینڈا ذبح کر رہے ہوں۔ اگر آپ گائے ذبح کر رہے ہیں، اگر آپ اونٹنی ذبح کر رہے ہیں، تب یہ سوال پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ عقیقے کے طور پہ اونٹ ذبح کرنا یا گائے وغیرہ ذبح کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عبادات اور یہ نیک اعمال قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔